Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت کینیڈا میں ہیں, ٹورنٹو میں ہیں. آج 23 دسمبر ہے, صبح کے 10 بج رہے ہیں کینیڈا میں, اور پاکستان میں رات کے 8 بج رہے ہیں تقریباً, یعنی 8:10 ہو رہے ہیں. اس وقت میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں ذرا اسپیڈ کے ساتھ. یہ ہمیں دوست ملے یہاں پہ, یاسر بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, کینیڈا میں امریکہ میں یہ پڑھے ہیں. مفتی یاسر صاحب, نبیل بھائی سے بھی آپ کی میں نے کینیڈا میں پہلے تعارف کروا دیا تھا. اور مفتی عبد الرحمان صاحب, سوری یاسر کہہ رہا ہوں آپ کو, کیا کہا میں نے آپ کو؟ یاسر کہہ دیا آپ نے, غلطی سے کہہ دیا. نام بدل لوں گا. نہیں, آپ کا نام مفتی عبد الرحمان ہے, بہت زبردست انسان ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بھائی ہیں ہمارے, یہ جو ملے ہیں یہ کنورٹڈ مسلم ہیں, پہلے کرسچن تھے, امریکہ میں پیدا ہوئے. یہ اردو بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے ان کو, تو مدرسے میں پڑھے ہیں. آپ بتائیں کون سے مدرسے میں پڑھے آپ؟ دارالمدنیہ جو بفلو نیو یارک میں ہے, جو ڈاکٹر اسماعیل نے قائم کیا. میں نے وہاں پڑھا حفظ. اور ڈاکٹر اسماعیل کون تھے؟ ڈاکٹر اسماعیل جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ زکریا کے خلیفہ تھے, ان کے مدرسے میں پڑھے ہیں. دیکھو یار, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں. جی. تو سبحان اللہ. تو آپ کیوں کیسے مسلمان ہوئے, کس نے آپ کو دعوت دی تھی؟ 20 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. 20 سال پہلے الحمدللہ, 20 سال پہلے. تو کیا ہوا کہ اصل میں ایک کام کر رہا ہے اسکول کے بعد, کالج سے پہلے. تو ایک آدمی جو مسلمان تھا تھوڑا بہت, اس نے قرآن دیا مجھ کو. تو میں نے فوراً اس کو پڑھنا شروع کیا, اور فوراً میرے پہچانی کہ یہ ایک غریب الفاظ ہے, ایک غریب نظام ہے, ایک یعنی عجیب و غریب, یعنی لوگوں کھینچتا ہے دل. آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھی تھی؟ ہاں, انگلش میں اس کے پاور پھر بھی آتا ہے. اس لیے میں نے کہتے ہیں لوگوں کو کہ اپنی زبان میں قرآن پڑھو, تاکہ اثر اپنے دل پہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں نے شروع کرنا لگا, اور اس کے بعد میں نے دل میں کہا کہ میں مسلمان ہوں, آئی ایم اے مسلم. اچھا, ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ تھوڑا دیر کے بعد میں نے مسجد گیا, اور میں نے I went in the masjid, or when I went into the masjid, میں نے دیکھا جو آدمی they were sitting on the floor, اور تبلیغی جماعت, 2 people from تبلیغی جماعت, وہی امریکہ میں. ہاں. تو میں نے I walked in the masjid, اور میں نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, یعنی جماعتی لوگ یہ دعوت کے کام میں لگے ہیں, اور میں I just walked in. اچھا. تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا دیا مجھ کو, اور پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد میں نے مدرسے میں داخلہ ملا, اور حفظ شروع کیا. وہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. جی. امریکہ میں بھی ان کے مدرسے ہیں. بڑے سبحان اللہ. کیا ان کے فیوز ہر جگہ, حضرت شیخ کے فیوز ہر جگہ ہیں ماشاءاللہ. کینیڈا میں مدرسہ ہے, امریکہ میں مدرسہ ہے, اور ہم بھی تبلیغ کا فیوز جو ان کا ہے پورے امریکہ کینیڈا میں. حضرت سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو اس کے بعد میں نے حفظ شروع کیا. 3 یا 4 سال کے بعد ہو گیا ختم ماشاءاللہ. اور اس کے فوراً بعد میں نے عالمیہ کے پروگرام شروع کیا. عالمیہ کے پروگرام جو ہمارے کا 7 سال کے پروگرام ہے. جی. تو میں نے اس میں پہلے تھوڑا بہت اردو سیکھ لیا. اچھا. یعنی میں نے کہا کہ لکھنا اور پڑھنا بھی آتا ہے بہت اچھا, لیکن بولنے میں دقت, کیونکہ مشق نہیں ہوتا ہے, پریکٹس نہیں ہوتا ہے ادھر. لیکن پڑھنے میں الحمدللہ, اور میرے فیملی بھی الحمدللہ, اہلیہ کے یعنی اٹک سے اٹک. اچھا. جی. صحیح ہے. تو کیا چیز قرآن کی سب سے زیادہ اٹریکٹ کی آپ کو؟ کیا یعنی صاف میسج, صاف تھا. آپ نے پہلے بائبل بھی پڑھی تھی؟ میں نے پہلے بائبل پڑھی, لیکن اس کا میسج بہت کنفیوزنگ تھا. اچھا. اور اسلام اور قرآن کے میسج بہت صاف, بہت کلیئر تھا. جی. تو لگ رہے کہ یعنی it continued the previous message, لیکن it clarified کیا, like it removed all the شک شبہات, اور جو کہا جاتا ہے انبیاء کے بارے میں جو گستاخی کے بات ہے, وہ سارے بات نکال دیا. تو میں نے کہا ہے یہ بات ہے, یہ بات. گڈ. تو یہ تو آپ کو آپ کے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کی طرف سے تھریٹس نہیں ہوئی؟ یہ تو مشکل ہے, یعنی کام تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اسی
میں ہوتا ہے آدمی. میں نے والد صاحب قبول نہیں کیا, میں نے امی نے کلمہ پڑھی الحمدللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. اور بہن ابھی دنیا میں ہیں والدہ آپ کی؟ ہاں جی 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 جی. میں اور وہ مسلمان ہو گئی؟ کلمہ پڑھے الحمدللہ. جی جی صحیح. اللہ جی اللہ ان کو. جی. تو اچھا, اور باقی کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ اب 2 بہن 2 بھائی ہے. وہ تو ایسے ایسے میں کام کر رہا ہوں ان کے, یعنی ان پہ. لیکن میرا اصل بات کرنے کے یعنی ایک بات ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے, قدر کرو اپنے ایمان کو, قدر کرو. اتنی بڑی نعمت, اور یعنی اسلامی معاشرہ اور آداب کے ساتھ زندگی گزارو. صحیح. یہ بات ہے کہ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم جاتا ہے کوئی مسلمان معاشرہ اور آداب نہیں ہوتا ہے. صحیح صحیح. ہم سیکھتے ہیں ادھر, اور یہ ویسٹرن لوگ بہت ادب رکھتے ہیں لیکن دل میں کھوکھلا ہے, خالی ہے. ہمارے لوگ کے اندر دل ہے, ایمان ہے, لیکن کبھی ہوتا ہے کیا کہ ظاہراً ادب نہیں ہوتا ہے معاشرہ کے. تو قدر کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ بندی, یہ چیز بند کرو یار, بند کرو یار فرقہ بندی. یعنی کیسے بند کریں؟ بس ہم سب مسلمان ہیں یار. نہیں, جب اختلاف ہوتا ہے, نماز میں اختلاف زور سے آمین, آہستہ آمین. اختلاف تو رحمت ہے. اگر کیا ہے سڑک, what is the street like, اگر سڑک تنگ ہے تو بہت لوگ اس کے گزار نہیں کر سکتے. جی. ورنہ سڑک از وائڈ تو بہت لوگ گزار. یہ ہماری شریعت ہے. وسعت تو ہے, وسعت تو ہے. اور حتی الامکان لوگوں کے باتوں کو تھوڑا تعویل کرو. صحیح صحیح. عذر دے دو اس کو. صحیح ہے صحیح. تو آپ باقاعدہ, اور جب امر بالمعروف کرتا ہو تو کرو جیسے کہ آپ کے والدہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حکمت کے ساتھ. اگر آپ کے والدہ کوئی کام کر رہے تو آپ کیسے اس کو اصلاح کریں گے؟ بہت حکمت کے ساتھ, بہت نرمی کے ساتھ. جی ماشاء اللہ. اسی طرح کرو دوسروں کے ساتھ. ماشاء اللہ. تو آپ جو تھے عالم بھی بنے نا باقاعدہ؟ جی جی. میں ابھی ابو داؤد پڑھاتا ہوں, جلالین پڑھاتا ہوں. کس مدرسے میں؟ قلم انسٹیٹیوٹ. وہی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے. نہیں, میں نے وہاں سے فارغ ہو گیا, اور وہاں سے یہ جو قلم انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر بنوریا میں مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہاں سے ڈالس سے ایک شخص گئے تھے, ان کا نام ہے شیخ عبد الناصر جھنگڑا. جی. 90s میں گئے تھے. جی. تو مفتی نعیم صاحب نے ان کی تربیت کی, ان کو سکھایا, اور ان کو پھر واپس بھیجا امریکہ. جو بنوریا والے نا, مفتی نعمان صاحب, مفتی فرحان صاحب کے والد. بالکل. تو مفتی نعیم صاحب نے ان کو یہاں بھیجا, اور انہوں نے جب سے 2001 میں آئے تو انہوں نے 99 میں ان کی فراغت ہے. جی. 2000 سے پھر انہوں نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ پھر کرتے کرتے مفتی صاحب کے مشورے سے اور نگرانی میں انہوں نے پھر قلم انسٹیٹیوٹ قائم کیا. اچھا. سادگی سے شروع کیا, اس میں عالم کو کورس شروع کیا اور شارٹ کورسز شروع کیے مجمع کے اندر, یونیورسٹی کے طبقے کے اندر. اور پھر یہ قلم انسٹیٹیوٹ ایسے ادارہ بنا کہ جیسے شیخ میکائیل اور دوسرے شیخ مفتی کمالی, باقی جو علماء وہاں پر آ گئے, اور وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ کھل گیا. یہ بھی آپ کے ہمارے علماء ہند مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں جاتا ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. ہمارے ابھی تو 600 طلبہ ہے. اچھا. جو پڑھتا ہے. جی. لیکن جو بات صحیح ہے کہ ماشاء اللہ. تو آپ نے جو ہے 8 سال کا پورا عالم کا کورس کیا. ہمارے تو تھوڑا سا مختصر تھا, 7 سال. میں نے 1 سال لگا بس اردو سیکھنے میں. اچھا. اس کے بعد یعنی 6 سال کے. تو اردو کیوں سیکھی؟ آپ تو بائی بورن انگلش تھے, آپ کی مدر لینگویج انگلش ہے, تو اردو کی کیا ضرورت آپ کو پیش آئی؟ نہیں, اوکے. تو ہمارے دارالعلوم یعنی اس کے نظام اور تعلیم اردو میں ہوتا ہے, یعنی عربی کتب ہے. لیکن پڑھائی جاتے ہیں, ٹیچر اردو میں پڑھاتے ہیں. جی جی. تو آپ کو سب سمجھ میں آتی ہے اردو پھر جب؟ ہاں سمجھ میں آتا ہے. جوکس نہیں آتا ہے, اقبال کے شاعری نہیں آتا ہے, لیکن وہ تو مشکل ہے, اتنی فارسی ہے اس میں. اچھا اچھا. لیکن ہاں یعنی میں سب شروحات پڑھتا ہے اردو. اچھا. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر مفتی کا بھی کیا کورس؟ نہیں, میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ شادی کرنا تھا عالم کورس کے بعد. اچھا. وقت نہیں ملے. اچھا. لیکن ایک شادی. جی. صحیح ہے صحیح ہے. جی جی.
صحیح ہے. میرے والد یہ ایک کہانی بھی ہے. تو جب میں پڑھا رہا ہوں when I was studying, جب میں پڑھتا تھا تو ایک عالم عادل خان جو کراچی سے فارغ ہے, ہاں ٹھیک ہے, وہ مجھے شرح عقائد کو پڑھاتا, ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی بیٹی شادی ہوا. اچھا, وہ بھی عالمہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی وائف بھی عالمہ ہے؟ جی جی, ویری گڈ ویری گڈ. جی جی جی. تو اچھی اور بات وہ تو حضرت یعنی مفتی تقی کی یعنی برکت ہے, کیونکہ وہ کراچی سے فارغ, اور اچھا, مفتی رفیع کے ساتھ بیٹھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. تو ابھی جو ہے یہاں پر کیا چیلنجز ہیں آپ سمجھتے ہو؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چیلنج یہ ہے کہ ہمارے امریکہ میں لوگوں کے ایمان مختلف طبقہ ہوتا ہے. ہاں, یعنی بعض لوگ جو اونچے ماشاء اللہ سب چیز کرتا ہے, اور دوسرے طبقہ کے لوگ ہیں جو they need ابتدائی بات ہے, بالکل ابتدائی بات ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ سب لوگ کے ساتھ چلنا مشکل ہے. اچھا, سب لوگ کے ساتھ چلنا وہ تو مشکل ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ایسے مفتاح انسٹیٹیوٹ اسی طرح کرتا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا کام. قلم انسٹیٹیوٹ بھی کرتا ہے الحمدللہ. یعنی جو سب یہ چیلنج کیوں ہے کہ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجمع کے سامنے بات کر رہے ہیں, ایک طبقہ مجمع کے اندر بہت 5 وقت کی نمازی ہیں, اور اسی مجمع کے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے نماز 2 سال تک نہیں پڑھی, یا حجاب نہیں پہنتا, یعنی حجاب نہیں پہنتا, لیکن مسلمان عورت ہے, ایمان ہے اس کے دل میں. تو ان کے ساتھ کام کرنا, ان کو بلانا, ان کو ترغیب دینا, یعنی سبحان اللہ ہم نے ایسے انقلابات دیکھا لوگوں کے دل میں, لیکن اصل میں شروع میں ہم ان کے ساتھ کام کرنا ہے. اور بعض لوگ ایسے ایمان پہنچتے ہیں کہ وہ گویا کہ they can only teach فرشتہ. صحیح صحیح صحیح. لیکن اچھا, آپ جب گئے تو شروع میں تبلیغ والے مل گئے آپ کو, پھر آپ نے وقت بھی لگایا جماعت میں؟ میں نے 3 دن وقت لگایا الحمدللہ, لیکن اس کے بعد میں نے تعلیم میں بہت ٹائم لگا, اور ہمارے مدرسے میں بہت تصوف کے اورینٹیشن تھا. ہاں, لیکن ہم کیا اتنی ٹائم نہیں لگا. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جماعت میں جائے, لیکن میری بات سنتے نہیں ہے, مانتے نہیں. میں جانے والے نہیں, یہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں نا. آپ نہیں, جب پتہ کہ عالم کو ترغیب دینا, یعنی آپ پاکستان بھی آئے ہیں؟ کبھی نہیں گیا, یعنی ارادہ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے پاکستان؟ بہت, تاکہ یعنی آپ کیا سمجھتے ہو اردو ٹھیک ہو جائے. اسلام میں اردو کی کیا حیثیت ہے اس وقت؟ یعنی علم کی سمندر ہے اردو. جی ضرور. یعنی جب میں نے دمشق کیا, یعنی 15 years پہلے میں نے دمشق کیا, تو وہاں میں عربی سیکھنا تھا. تو میں نے کہا کہ حدیث سیکھنے کے لیے کہاں جاتے آدمی, تو سب لوگ کہتے ہیں ہند جاؤ, اچھا پاکستان جاؤ, وہاں حدیث ہے. 15 سال پہلے. تو سب لوگ جانتے دنیا میں جو سیریس اسٹوڈنٹس ہے کہاں علم یعنی حدیث, یعنی اتنی پہلے ہمارے دینی مدرسوں میں بنوری ٹاؤن, بنوریا, دارالعلوم کرنگی, یہ سب مدرسوں میں غیر ملکی طلبہ بہت آیا کرتے تھے. مشرف کے دور میں پابندی لگ گئی اس پر, تو اب بھی کوشش ہو رہی ہے. تو پہلے بہت آیا کرتے تھے غیر ملک سے طلبہ جو ہے یہاں پڑھنے کے لیے. رائیونڈ میں تو ابھی بھی ہیں سننے کا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں پاکستان آنے کی. ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ہم شیخ میکائیل کو اور قلم کی شیخ میکائیل تو کہتے ہیں, لوگوں سے سنا ہے کہ وہی موت کے فرشتے کا نام ہے. وہ تو رزق کا فرشتہ, یعنی رین کے جو پبلک کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا. بارش, یعنی بارش کے فرشتہ ہے. یہ جو پاکستان میں نا ایسے شیخ میکائیل, شیخ عبد الناصر, کچھ مفتاح کے اسکالرس کو لے کر آئیں گے, وہاں پر بھی پروگرام کریں گے پاکستان میں انشاءاللہ. یہ مفتاح چلا رہے ہیں یہاں. مفتاح بھی بہت ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے, اور جو کافی یہاں دین کی خدمت کر رہی ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک بات بتاؤں, یہ شیخ میکائیل نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس کے رشتہ دار مسلمان بنے یا نہیں بنے. تو جو مسلمان ہے نا, وہ اپنی دعاؤں میں 5 وقت کی نمازوں میں, تہجد میں, عمرہ حج میں یہ دعا ضرور شامل کریں
کہ اے اللہ جو جس نے اسلام قبول کیا نا اسی خاندان کو مسلمان بنا دے. کیونکہ یہ جو ہے نا کسی ایک شخص کو ایک اپنی ماں کو دفنانا بغیر غسل کے اور جنازہ کے کیا بات ہے, بہت مشکل کام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنے بھائی کو بہن کو بھائی کو بہن کو اپنے خون کو جنازہ نہ ہو, غسل نہ ہو, تدفین سے طرح نہ ہو, یعنی یہ ایک انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہے. تو مسلم امت کا ایک ذمہ داری ہے ہم ہر دعا میں یہ دعا ضرور شامل کریں کہ اے اللہ جن کو اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے, خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اللہ ان کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے دے. یہ ہم ضرور شامل کریں اپنی دعا میں پلیز. اور خاص طور میرے والدہ میرا والد ان کو سب یعنی پلیز آپ لوگ کی درخواست. والد صاحب حیات ہیں آپ کے, زندہ ہیں؟ جی میں ان کو یعنی وزٹ کریں گے 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ. بس دعا کرے. اچھا, دل تھوڑا سا تو وہ ان کو کہ اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے. ہاں یعنی وہ تو جو عام طور کے اعتراضات ہے تو ان کو مجھ سے ملا دیں, میں ان کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. وہ جو اسلام کے کوئی یعنی یہ نہیں ہے, بس ریلیجن کے خلاف اس کے کچھ شبہات ہے اور شک اور اس کی سوچنا کہ اس کا ضرورت نہیں ہے زندگی میں. لیکن میں آہستہ آہستہ سے یعنی بات کرتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ. لیکن امی تو بہت نرم ہے, اس نے ایک کلمہ بولی ماشاءاللہ. اچھا, لیکن we wanted to stick, you know, to strong. آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ میں نے 3 بچے ہیں ادھر آئے ہوئے. اچھا, ان کی فیملی بھی آئی ہے ساتھ, کھانا کھا رہے ہیں, ناشتہ کر رہے ہیں. ہاں وہ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہا ہے, یعنی ماشاءاللہ عربی سیکھنا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. دعا میں یاد رکھے اور انشاءاللہ بال بچے کے دعا میں یاد رکھے. آمین. چلیں, آپ سے اچھا لگا بات کر کے. اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہدایت کے چشمے دنیا میں جاری کرے. آمین. تو جناب ہم ہیں ٹورنٹو میں, کینیڈا میں, اور آج ہے 23 دسمبر 2024 اور کینیڈا میں صبح کے بج رہے ہیں 10:30 اور پاکستان میں 8:30 رات کے. چلیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.